پروردگار سلامت رکھے مجلس میں آ کے رونے والوں کو، مجلس سننے والوں کو، ذکر میں شامل ہونے والوں کو، فرش اللہ بچھانے والوں کو پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے لوگوں حسین کی لوہے کی چند اشعار مولا کی بارگاہ میں بطور پرسہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے بھی جناب زہرا کے مسائب سے ایک شخصیت ہے جس کے مسائل جناب زہرا کی طرح بلند ہے، نظر کرتا ہوں۔ راہ میں سے جب گر گئی چھوٹی زہرا گود میں اسے سر پہ جب ہاتھ رکھا رو کے سکینہ نے کہا ارے جب سے پاس سے بچھڑی بہت الفاظ پہنچ جائے تاکہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مجلس کا مقصد گریہ ہے، پرسہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں رات میں جناب سکینہ گری ہے اور ایک نقاب پوش معظم اللہ جانے کیا کسی ایک چھوٹی ذات نظر کرنا اپنا تعارف کرواتی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے کیا تم نے کوئی ایسی یتیمہ دیکھی کہ جسے مارا گیا ہو؟ تو وہ نقاب پوش معظمہ کیا کہتی ہے کہ ہاں تمہارے وطن میں ہی رہتی تھی وہ بادشاہ مدینہ کی بیٹی تھی وہ باپ کے بعد اتنے مصائب پڑے اپنے گھر میں سہارے سے چلتی تھی وہ غم اٹھاتی رہی خم کمر ہو گئی ارے نوجوانی میں ہی جو ضعیفہ ہوئی تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی۔ جناب سکینہ رو کے کہتی ہے کہ جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تو مجھے پرسہ نہیں دیا گیا، مجھے تماچا مارا گیا۔ ایسی یتیمہ بھی کوئی گزری ہے جسے پرسہ نہ دیا گیا ہو؟ تو وہ شہزادی رو کے فرماتی ہے ہاں تم سے پہلے ایک یتیمہ ایسی بھی تھی ظالموں نے یوں بابا کا پرسہ دیا جلدازہ اس پہ گرایا گیا در کے نیچے تھی وہ در ہٹا سکی ہاتھ بھی چل گئے پہلو زخمی ہوا ارے لوگ چل کر یہاں سے
सखियों तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी, तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी। आप सब जानते हैं जनाब सकीना के कानों से खून बहता रहता था। बस बीबी सवाल करती है कि क्या कोई ऐसी यतीमा गुजरी है कि जिसके कानों से खून बहाया गया। तो सुनेंगे आपको शहजादी क्या फरमाती है। हाँ, जिस तरह तेरे कानों से है खून रवा, कान उसके भी जख्मी थे मेरी जान। इतनी शिद्दत से जालिम ने मारा, उठ कर खाक पे गिर गई वालिया। बेटी बिन बाप की दर्द सह ना सकी, हाथ कानों पे रख कर वो रोती रही। तुमसे पहले यतीमा ऐसी भी थी। अभी आपने मसाइब सुने, मसाइब की इंतहा है ये मिसरा। गैरतमंद बेटे जनाब ज़हरा का तज़किरा समाज फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हाथ जोड़े बुजुर्गों से, मैं हाथ जोड़ के ये मिसरा नजर करता हूँ, जवानों से, माँ बहनों तक भी आवाज आ रही है। क़यामत मिसरा है। हाँ, गाल नीले हैं जैसे तुम्हारे अभी, उसके गालों की रंगत भी ऐसी थी। क्यों सामने उसको बेटों के मारा, वक्त ये ना किसी माँ पे कभी। शाहज़ादी सुनो कितनी बेबस हो, घर में बेटों से चेहरा छुपाती तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी। खुदा सलामत रखे। यही हक है मेरी बीबी को रोने का। अल्लाह अकबर। बस मैं क़यामत नजर कर रहा हूँ। आप सबका क्या तरीका है अपनी औलाद को पास बुलाने का? शाह भाई, आसिफ भाई, क्या तरीका है? हाथ फैला के बुलाते हैं ना बच्चों को। हाथ, मेरी बीबी का भी यही तरीका था, हाथ फैला के मौला हसन हुसैन का इस्तेमाल करती थी और बच्चे सीने से लिपट जाते थे। क्या कहती है मेरी शहजादी? अरे पानी उठ उठ के जिसको पिलाती थी वो, लोरियां दे के जिसको सुलाती थी वो, हाथ चादर में उससे छुपाने लगी, हाथ फैला के जिसको बुलाती थी वो। वजह सुनेंगे। अरे कैसे कहती वो माँ मेरे दिल मेरी जान, ताज़ियानों से ज़ख्मी सब उंगलियां। तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी। खुदा सलामत रखे। यही हक है मेरी बीबी को रोने का। बस जनाब सकीना सलामुल्लाह जब बार बार पूछती जाती है उस मौज़िमा से, अच्छा ठीक है ये निशानी तो हो गई, ये भी मेरी तरीके से, ये भी मेरी तरह से, ये भी मेरी तरह से। अब ऐसा वक्त आया कि जनाब सकीना का रोना खामोश हो गया। सुनेंगे वो क्या ऐसी निशानी बताई है उस नकाब पोश मौज़िमा ने। अरे उसका मरना भी सबसे छुपाया गया, चंद लोगों में घर से जनाजा उठा, उसकी
40 قبریں بنائی بس یہ سنتے ہی بچی نے رو کر کہا اے ضعیفہ سنو میری دادی تھی وہ ارے مجھ کو جلدی بتاؤ کہ تم کون پہلو سے اپنے اٹھاتے ہوئے زخمی چہرے سے پردہ ہٹاتے ہوئے اے رضا ذیشان رونے لگی یہ سکینہ کو زہرا بتاتے ہوئے میرا چہرہ ہو تم میرا ورثہ ہو اب سمجھ آیا کیوں چھوٹی زہرا سے پہلے ایک یتیم جس میں ہمیشہ دعا کیے مالک جب میں تذکرہ کروں شہزادی کا کسی بھی اس خان واقعے کے شہید کا کسی معصوم کا کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کروں میری آنکھ سے آنسو جاری ہونے چاہیے یقیناً وہ منظر آپ کو نظر آ جائے کہ جو منظر کوئی بھی ذاکر پڑھ رہا ہو وہ اگر منظر نظر آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ تو قیامت ہوگی آنکھ سے آنسو یقیناً جاری ہوں گے ہر کسی کا آنسو شہزادی کے رومال میں نہیں جا سکتا شہزادی سے پسند فرماتی ہے اسی کی آنکھ کا آنسو شہزادی کے رومال میں جاتا ہے روز یہی نوحے پڑھتا ہوں روز گریہ کرتا ہوں مولا آپ کو بھی شاد و آباد رکھے بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں بس ایک علت ہے ایک بات ہے میں نوجوانوں تک بات پہنچا رہا ہوں ایک ایسی کسی کی میت میں آپ چلے جائیں نہیں پتہ لگتا کہ کس کا اپنا چلا گیا ہے کس کا بچھڑ گیا ہے کون چلا گیا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی میت میں پہنچتے ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جو دھاڑے مار کے رو رہا ہے پتہ لگ جاتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو گیا اس کا کوئی پتہ چلا گیا بس قیامت کے والی کی ماں گزر گئی ہے مولا امام زمانہ کی جدہ گزر گئی ہے بس آپ یہ دن منا رہے ہیں ایک ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں یہاں پر بہت سارے ایسے مومنین ہیں کہ جن کی ماں گزر گئی ہے جناب زہرا اپنے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے مولا جس کی زندہ ہے اس کا سایہ اس کے سروں پر سلامت رکھے ایک ماں کا نوحہ میں نظر کرتا ہوں 2 سے 4 اشعار آپ سن لیں گریہ ہو جائے شاہ بھائی کی محنت وصول ہو جائے آپ کا آنا اس بیوی کا آنا یقیناً میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں جناب زہرا آتی ہے آپ کے آنسو لینے کے لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس مجلس میں مولا حسین آتا گر چکا در فاطمہ اب زخمی محمد کی بیٹی ہائے ایک دل سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے پھر حسین کے اماں سے کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا پیار کرتے ہوئے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ
تیاریاں کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں میری شہزادی کو، آپ فرش بچھا رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جب اپنے دلوں میں ہماری ولایت کی گرمی محسوس کرو، اپنی ماں کے قدموں پہ بوسہ دیا کرو جا کے، ٹھیک ہے؟ مولا حسین کیا فرما رہے ہیں؟ ہر چیز سکھائیے نہ ماں نے، مجلس میں آ کے رونا، ماتم کرنا، فرش بچھانا، ایک چیز ماں نے نہیں سکھائی ہے، انگلی پکڑ کے چلایا، سینے سے اپنے لگایا، ان چند سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ مجھے معاف کریں گے، ایک سخت مصرع نظر کر رہا ہوں، آپ جس طریقے سے رو رہے ہیں برداشت نہیں ہو سکے گا، لیکن میں چھپا نہیں سکتا اپنی بیوی کے مسائل۔ وقت کو آیا، مولا حسین نے اپنی ماں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، بوسہ دیا، پیار کیا، رو کے فرمایا، ارے جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا، ارے تب جا کے میں نے جانا ہو ہاتھ زخمی، پھر بھی تھپک کر لوری سناتی کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ نظر کر رہا ہوں ایک شعر، ماں کسی کی بھی ماں اپنی تکلیف نہیں بتاتی، اپنی اولاد کو چھپاتی ہے، بارہا کوشش کر لے، کہتے رہے ماں مجھے بتا دیا کریں آپ، لیکن ماں نہیں بتاتی۔ کیوں نہیں بتاتی؟ کہ میرا بچہ کہیں پریشان نہ ہو جائے، میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو اس کے بس میں نہ ہو۔ لیکن مولا حسین کیا فرماتے ہیں اپنی ماں کے لیے؟ ہاں دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ وہ آخری آدمی تک جو میری آواز سن رہی ہے ہاتھ اٹھائیں، میں نظر کر رہا ہوں مولا حسن کی سب سے بڑی مصیبت، ارے قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا، بیٹا وہی سامنے تھا، ارے جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے مولا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ بلا تجویز مولا نے دونوں ہاتھ مولا حسین نے اپنی ماں کے رخساروں پہ رکھے اور مولا نے فرمایا، شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو ماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔
صرف یہ میری بیوی کہہ سکتی ہیں. سنیں جواب میری شہزادی کا. ارے ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے, لیکن میرے دل میرے جگر زہرا کا اب تجھ سے وعدہ ہے, جب تم بلا گے آئے گی ماں, سینے سے تجھ کو لگائے گی ماں. ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ, رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. میں مصرع نظر کر رہا ہوں رونے والوں کے لیے. آپ سب جانتے ہیں بی بی نے وصیت کی تھی مولا سے, یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا, میرے حسن و حسین کا خیال رکھیے گا. اللہ اکبر. بہت ساری وصیتیں علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں. بس مولا علی دفنا کے آئے, 2 سے 3 دن گزرے تھے, یہی سنا میں نے ممبروں سے. آئے ہر ایک کے حجرے میں دیکھتے ہیں بچے موجود ہیں نہیں ہیں, حسن موجود ہیں, زینب موجود ہے, کلثوم موجود ہے, اگر نہیں ہے کوئی موجود تو حسین ابن علی ہے. فضا سے پوچھتے فضا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضا رو کے کہتی ہے ابھی ابھی ماں کی قبر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. بس جو منظر ہے اولاد والوں کو اگر میں دکھا سکوں, یہ نیا شعر ہے, رو لیجیے گا, گریہ کر لیجیے گا, پھر یہ دن نہیں آئیں گے. ہائے زہرا کی تربت میں جا کر دیکھا علی نے یہ اکثر شبیر لپٹے ہوئے کہتے ہیں ماں چلو گھر, تم جانتی ہو سوتا ہوں میں جب مجھ کو سناتی ہے ماں. بس ہو گیا کلیئر ہو گیا. میں 2 سے 3 اشعار. میری اپنی طبیعت ہے, آپ گریہ کرتے ہیں میرے دل سے آواز آتی ہے, مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ بیوی راضی ہو جاتی ہے جب آپ گریہ کرتے ہیں. 2 سے 3 اشعار بس میں نظر کر رہا ہوں. بھائی خواب میں زہرا نے بابا کو جو دیکھا ایک شب خوش ہوئی پاس میں بابا کے, چلی جاؤں گی اب ہائے رونے بچوں کا خیال آ گیا جب یہ خبر ہی نہ ہوئی, پاس حسین آ گئے کب, اماں ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئیں گی, ارے ہم تو مر جائیں گے اگر چلی جائیں گی. ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا, پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں کہتے. مولا کیا
فرما رہے ہیں؟ 3 شعر پڑھوں گا بس میں. آپ نے گریہ کیا، یقیناً اس میں بھی 2 سے 3 اشعار پڑھ رہا ہوں میں، گریہ کر لیجیے گا. مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اماں آپ اگر چلی جائیں گے حسین زندہ نہیں رہے گا. بی بی کیسے سمجھاتی ہیں؟ ارے ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے کبھی، میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی. ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا مگر دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی. تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم ضبط کرنا ہے لال ماں کا یہ غم. دیکھو حسین، ابھی بتایا میں نے آپ کو بی بی کا طریقہ کیا تھا، ہاتھ پھیلا کے استقبال کے. ایک دن شہزادی نے سینے سے نہیں لگایا مولا حسین کو. وجہ سنیں گی کیا ہے؟ حال میں نے کسی کو سنایا نہیں، خود تو روئی علی کو بتایا نہیں. میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں. ٹوٹی ہے پسلیاں کر نہ پائی بیاں، کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں. دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ، ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا. تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں، ٹوٹے بندے کفن فاطمہ نے کہا. آ جائے میری جان تجھ پہ قربان ماں. جب حسین آ کے لپٹے تو بولی یہ ماں دیکھو حسین. آخری مصرع اجازت سے بس وقت کیا ہے، مولا حسین اپنی ماں سے لپٹے ہوئے. جبریل امین نازل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا علی ماں کو بچے سے الگ کر لیجئے، عرش و فرش پہ کوراہ میں. مولا نے فرمایا صابر حسین ماں کو اب جانے دے، ہاتھ چھوٹ رہا ہے بیٹے اور ماں کا. ایک بات کہتے ہیں مولا حسین، اے رضا رضی شان دل تھام لو. رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو، دیکھو تم نے بلایا تمہیں آ گیا. جب بلاؤں گا آؤگی وعدہ کرو. ارے ماں نے وعدہ کیا بیٹا چپ ہو گیا. جب جنازہ اٹھا پھر نہ آئی صدا. دیکھو حسین، بس مکمل ہو گئی. سلامت رکھے آپ کو. گریہ کرتے ہیں مالک جناب زہرا کی قبولیت و منظوری ہوتی ہے. مجلس میں کی گریہ کر لیتے ہیں آپ. 2 سے 3 اشعار پڑھ رہا ہوں تاکہ مجلس میں ماتم ہو جائے. وہ بھی راضی ہو جائے جس نے اپنے بھائی کے مقتل سے گزرتے ہوئے یہ کہا ہے بھائی تیرا ماتم قیامت تک رہے گا. آئیے اسی کے وعدے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں. 2 سے 3 اشعار نظر کرتے ہیں، دعا کے اشعار، اور پھر مجلس تو ہو ہی گئی، مکمل گریہ ہو گیا ہے. اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں. سب شامل ہو جائے، اپنا اپنا حصہ ڈالا. غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں. جزاک اللہ. پیچھے تک بہت سارے لوگ غریب ہوں میں. اصغر کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے ہی سرخرو کیا ہے. اس کی داد بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب
اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا، اماں بتاؤں کیوں گئے، سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا پلجر، اب سے میں رکھ کے کوثر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، بھی آپ کو ذاکروں میں شمار کروں، غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، آپ آ گئی ہے اماں، یاد آ رہا ہے بچپن، وہ ساتھ ساتھ چلنا، اور اپنے گھر کا آنگن اب خاک کا ہے بستر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں، ماشاء اللہ، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، کیسا باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی نہیں سکی، میں دے سکا نہ پانی، آئے یقین کیوں کر، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، دعا کے اشعار مولا کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، بزرگان جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بچے موجود ہیں، ان کو بتا رہا ہوں، علماء کرام موجود ہیں یہاں پر سرپرستی کے لیے، سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ عبادت کر کے دعا نہ مانگنے والا ایسا ہے جیسے مزدوری کر کے اپنی اجرت طلب نہ کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا عبادت ہوگی کہ ہم نے جناب رسول خدا کی چہیتی بیٹی جناب زہرا پر گریہ کیا ہے۔ آئیے میں مناجات کے 2 سے 4 اشعار مولا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ مدد کرے مدد کرے علی کے حق کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ، مدد کرے مدد کرے، آئے مریض لا علاج کو دکھائیے یہ معجزہ، بحق عابد حزین عطا کرے اسے شفا، اے راضیہ اے مرضیہ تمہارے ہاتھ میں شفا ہے بی بی فاطمہ، مدد کرے مدد کرے، اس کو مدد چاہیے وہ ساتھ بولے گا، علی حق کا واسطہ ہے جزاک اللہ فاطمہ، مدد کرے مدد کرے، علی حق کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ۔ آپ کا وکیل بن کے میں بی بی کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا ہوں، کس سے سنائے حال دل ہمارا کون ہے یہاں، بس آپ کا ہے آسرا کریم کر بلا کی ماں، چھوڑا دو غم سے اب ہمیں تمہارا نام فاطمہ ہے بی بی فاطمہ، مدد کرے مدد کرے، علی کے حق کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ۔ اسی پرسنس کے لیے دعا کر رہا ہوں، ہے جب سے قید میں پھسل ادھورا لگ رہا ہے گھر، اس انتظار
انتظار میں ہے ماں کب آئے گا میرا پسر رہائی کی خبر ملے اسیر جو بھی بے خطا ہے بی بی فاطمہ مدد کرے علی کے حق کا واسطہ ہے ساری دعائیں ایک طرف یہ دعا ایک طرف ظہور ہو امام کا بنائے آپ کا حرم ہے ماتمی کی آرزو بچھے وہاں بھی فرش غم شکست قبر دیکھ کر ہمارا دل تڑپ رہا ہے بی بی فاطمہ مدد کرے مدد کرے ماشاءاللہ علی کے حق کا واسطہ ہے بی بی فاطمہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا بس ایک آسرا ہے یا فاطمہ جس کو علی پکارے وہی فاطمہ ہے آپ یا فاطمہ مشکل کشا کے واسطے مشکل کشا ہے آپ یا فاطمہ ذیشان اور رضا کے لبوں کی صدا ہے آپ یا فاطمہ دل ہے اداس غم ہے پریشان فاطمہ مشکل ہماری کیجیے آسان آسان فاطمہ مومنین اکرام صرف ایک درود پڑھنے کے لیے آپ سے میں کہوں گا لیکن اتنا بلند درود پڑھیے گا کہ عرش والوں کو پتہ لگے کہ فرش پہ آج جناب زہرا کی مجلس بپا ہوئی ہے آپ نے گریہ کیا ماتم کیا بانیان مجلس شہاب رضا بھائی سیف اور آپ تمام مومنین اور حاضرین اور تمام ذاکرین جس نے بھی ذکر کیا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے تمام مومنین کی جو بھی حوائج ہیں جو بھی پریشانی ہے ان کے خاتمے کے لیے تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بیماروں کی شفایابی کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین